پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہاں پیارے بچوں، بچے اور قرآن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ راشد نور مدنی بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پروگرام ہے بچے اور قرآن، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو قرآن پاک کی انفارمیشن فراہم کی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ راشد بھائی ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے سٹوری بھی سناتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک سے۔ ہاں، سٹوری بھی قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں بچوں سے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے متعلق ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو آسان انداز میں ہم بیان بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے سوالات بھی کرتے ہیں، اور جو سٹوری ہم سناتے ہیں تو اس کے بارے میں ان سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ وہ سٹوری ہوتی ہے، اور اس سٹوری کے اندر بہت کچھ اہم باتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ پھر ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہوتا ہے جس کا نام ہے 3 الفاظ قرآن پاک سے، تو بچہ قرآن پاک سے 3 الفاظ پوچھتا ہے، اور آپ ان کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں، اور ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی اور کوشش۔ یہ بہت اہم یہ ٹاپک ہوتا ہے، اور بڑی اہم انٹرسٹنگ قسم کی معلومات ہوتی ہیں کہ جس میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یعنی کہ ہم پڑھتے تو ہیں بچے قرآن پاک، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور آن لائن بھی بعض اوقات بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان قرآن پاک کے الفاظ میں کیا کیا کچھ لکھا ہے۔ تو ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ قرآن پاک کا ہم بیان کرتے ہیں، اور اس کو آسان انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ بیان کیا جائے، اور اس سے متعلق جو آیات ہوتی ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ بچے اگر شوق سے اس پروگرام کو دیکھا کریں گے تو قرآن پاک سے متعلق بہت ساری معلومات ان کو حاصل ہوں گی۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس کے علاوہ سوال بھی کیا جاتا ہے آپ بچوں سے جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शब भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए। अर्शद भाई माशाअल्लाह अभी तिलावत कुरान पाक हुई, तो आप ये बताइए कि कुरान पाक हम पढ़ें तो इसकी आदत कैसे बने, यानी हमारी रूटीन में कुरान पाक की तिलावत कैसे शामिल हो? बड़ा अच्छा बेटा आपका क्वेश्चन है। देखिए बात ये है कि कुरान पाक की आदत बेटा इस तरह बनेगी कि जब आप कुरान पाक को खोलेंगे, जब खोलेंगे कुरान आपके सामने होगा तो दिल भी करेगा पढ़ने के। आपके पास मोबाइल होगा और मोबाइल हर वक्त आपके पास होगा, इसमें गेम्स होंगी, इसमें वीडियोस होंगी। आप जब आपके पास होगा देखेंगे तो फिर आपका दिल उसी चीज़ की तरफ करेगा। अच्छा फिर बेटा ये भी होता है कि जब कुरान आप पढ़ने लगते हैं तो आप ऐसी जगह पर बैठें कि जहाँ पर दूसरी चीज़ें ना हो। मिसाल के तौर पर वहाँ पर टीवी ऑन ना हो, कोई दूसरा मोबाइल लेकर ना बैठा हो, शोर ना हो रहा हो, पुरसुकून जगह हो। जैसे मस्जिद में आप चले जाएं तो मस्जिद में बैठकर अगर आप कुरान खोल लेते हैं तो आपका दिल भी करेगा कुरान पढ़ने को, क्योंकि मस्जिद अल्लाह पाक की रहमतों वाली जगह है कि जहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, नमाजी होते हैं। नमाज के बाद आप कुछ देर बैठें, कुरान खोलें और कुरान पढ़ें तो आपका दिल भी करेगा। अच्छा इस तरह भी हो सकता है कि आप जैसे स्कूल में होते हैं, मोबाइल आमतौर पर बच्चों के पास होते हैं, तो मोबाइल में भी कुरान एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो कुरान उससे भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह कुरान पाक को सुनने की बेटा आदत बनानी चाहिए। आप कुरान पाक को जब सुनेंगे तो इससे क्या होगा कि दिल में एक मोहब्बत पैदा होगी। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो बड़ा सुकून मिलता है, दिल को एक रूहानियत नसीब होती है और अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास एक रहमत का नुज़ूल होता है, तो रिक्कत तारी होती है और बाज़ औक़ात तो दिल करता है कि बंदा कुरान सुनता रहे। तो ये उसी सूरत में होगा जब आप कुरान सुनेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कुरान पाक की आदत बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अल्लाह से दुआ भी करें और कुरान पाक को रोज़ाना आप खोलें। जब कुरान खोलेंगे तो इंशाअल्लाह दिल करेगा कुरान पाक पढ़ने के लिए। मैं भी नियत करता हूँ, प्यारे बच्चों आप भी नियत कर लीजिए कि राशिद भाई ने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, उन पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं कि राशिद भाई आज कौन सी स्टोरी सुनाएंगे। जी राशिद भाई, आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं? बेटा आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो भी बड़ी मोहब्बत वाली स्टोरी है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खूबसूरत और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वाक़या ये हुआ कि हज़रत सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। वैसे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, लेकिन हज़रत सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप के चेहरे का रंग बदला हुआ था, चेहरे पर परेशानी के आसार थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए सोबान खैरियत है, चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? तो इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तमन्ना होती है, जब मेरा दिल करता है कि मैं आपका दीदार करूं, आपको देखूं, तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर होता हूं, आपका दीदार कर लेता हूं, आपकी ज़ियारत कर लेता हूं, दिल में खुशी दाखिल हो जाती है। मैं सोच ही रहा हूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की आप पर खुसूसी रहमत होगी और डर ये होता है कि वहाँ तो आप अल्लाह पाक के जो दूसरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, आप तो उनके साथ होंगे, आपका मकाम तो बहुत आली होगा, बहुत आला मर्तबे पर आप तो वहाँ पर फाइज होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह पाक ने आपके सदके जन्नत में मुझे मकाम भी दिया तो जन्नत में जो आपका मकाम होगा वहाँ तक मेरी रसाई नहीं होगी, मैं वहाँ तक तो नहीं जा सकता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त आपका दीदार कैसे होगा। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, फरमाया और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, फरमाया तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, यानी अंबिया किराम
اور صدیقین اور شہداء اور صالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کرتے۔ ان کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے رہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے رہیں۔ اور پھر ان کی یہ بھی خواہش ہوتی تھی کہ جس طرح دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اے کاش قیامت والے دن بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہو، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت بھی ہوں، بلکہ جنت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو۔ ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے، اور قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ راشد بھائی، بہت اچھی آپ نے سٹوری سنائی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آپ نے سٹوری سنی۔ اب پیارے بچوں، میں سٹوری کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ سب؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ راشد بھائی نے جو سٹوری سنائی، اس سٹوری میں ایک صحابی رسول کا ذکر ہے، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، اور سوال یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جن کی راشد بھائی نے سٹوری سنائی، وہ پریشان کیوں تھے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پریشان تھے کیونکہ دنیا میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں، مگر قیامت میں یا جنت میں اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ جی واقعی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں وہ بھی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور راشد بھائی، وہ بھی بہت خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس اور دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ، واقعی بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو، اور اے کاش کہ جب موت کا وقت آئے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار بھی کرائیں اور کلمہ بھی پڑھائیں اور جنت میں داخل بھی کروائیں۔ آمین آمین۔ راشد بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کیسے بڑھائی جائے؟ بہت اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں کیسے بڑھایا جائے۔ دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد، اس طرح کے جو درود پاک ہے نا اس کو پڑھا جائے تو اس سے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اچھا بیٹا، ایک طریقہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو پڑھا جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے پیارے پیارے رسالے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کے حوالے سے۔ بچوں کے لیے آپ نے ایک بڑا پیارا رسالہ لکھا ہے، نور والا چہرہ، یہ پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ دودھ پیتا مدنی منا، یہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے، اس سے بھی انشاءاللہ محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ مدنی چینل پر خاص طور پر جو پروگرامز آتے ہیں نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو بیان کی جاتی ہیں، تو اس کو سنیں گے جب آپ تو انشاءاللہ اس سے آپ کے دل میں محبت مزید پیدا ہوگی۔ اچھا راشد بھائی، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو بھی انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جیسے آپ کپڑے پہننے لگے ہیں تو سیدھی آستین پہلے داخل کریں، آپ جوتا پہننے لگے ہیں تو سیدھا جوتا پہلے پہنے، یہ سنت۔ اس طرح جب کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، یہ سنت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آپ پڑھ لیں۔ مسجد میں جائیں تو سیدھا قدم مسجد میں داخل کریں۔ اچھا، کسی سے جب ملاقات ہو تو اس وقت سلام کریں اور ہاتھ ملائیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پیاری پیاری سنتیں ہیں کہ جس سے ہمارے دلوں میں سنت کی محبت ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور مدینہ پاک کی باتیں کریں، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ پاک کی باتیں کریں، نعتیں سنیں، نعتیں سننے سے بھی محبت
پیدا ہوتی ہے۔ اچھا راشد بھائی، اگر کوئی شخص جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہو، یعنی وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے، تو وہ کون سا عمل ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے اس کی یہ خواہش پوری ہو سکے؟ بیٹا دیکھیں، شارٹ کٹ طریقہ تو یہی ہے کہ بندہ دل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے، کیونکہ اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بھی ملے گی اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملے گا۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو کسی جماعت سے محبت رکھتا ہو لیکن وہ ان کے علم اور عمل تک نہ پہنچتا ہو، یعنی کسی جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کرتا، ان جیسا علم اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے، قیامت میں پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے، قیامت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا میں بہت زیادہ محبت کرے۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے تو فرمایا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، اس وقت اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملا لیا اور فرما دیا کہ یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا دیوانہ ہے، یہ تو میرا پیارا ہے، تو پھر انشاءاللہ جو فرشتے ہوں گے وہ بھی اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، وہ بندہ جہنم سے بھی بچ جائے گا، اللہ نے چاہا تو عذاب جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ میرا صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب ان کی موت کا وقت بھی آ جاتا نا تب بھی وہ موت سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اس وقت بھی ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اگر موت آئے گی تو کیا ہوا، موت آئے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نام سنا ہے حضرت بلال کا؟ کون تھے یہ؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے نا یہ۔ اچھا، جب ان کی موت کا وقت پیارے بچوں قریب آیا نا تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے پریشان ہو کر غمگین ہو کر کہا واہ حزنا، ہائے دکھ کہ اے بلال آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واہ طربا، واہ خوشی کی بات۔ کہا خوشی کس بات کی؟ حضرت بلال فرمانے لگے خوشی اس بات کی کہ جیسے ہی مجھے موت آئے گی تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا، پیارے آقا سے ملاقات کروں گا، اس لیے خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور صحابہ کرام جو تھے وہ ان کی تیمارداری کے لیے، ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے جب ان کے پاس آئے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابھی ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہو جائے، تو انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اے خباب پریشان نہ ہو، خوش ہو جاؤ کہ آپ کو جیسے ہی موت آئے گی تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں صحابہ کرام کا صدقہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول پیدا کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا کرے اور اسی محبت میں اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔
پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 24 یعنی سورہ نور کا تعارف پیش کروں گا۔ سورہ نور مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع 64 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں کثرت کے ساتھ لفظ نور ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس سورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان کیے گئے ہیں، منافقوں اور سچے مومنوں کی عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری صورت کے بارے میں بتایا گیا، اس کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بھی بتائی گئی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن راشد بھائی اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ کبھی کسی صحابی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں جنت میں آپ کا پڑوسی ہونا چاہتا ہوں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اچھا بیٹا، آپ نے سوال کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جو کام ہوتے تو وہ یہ کر دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، حضرت ربیعہ سے، سل ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، یعنی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا سوال ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال ہے؟ عرض کی، بس یہی میرا سوال ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیارے صحابی، جنت تو تمہیں مل ہی جائے گی، پڑوس تو مل ہی جائے گا، لیکن اب زیادہ سجدے کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے معاملے میں میری مدد کرو، زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو، سجدے کرو۔ تو اس سے پیارے بچوں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ پاک کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، اور ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ دل میں خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں ایسی جگہ نصیب کرے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا رہے اور آپ کے قدموں میں جگہ بھی نصیب ہو جائے۔ راشد بھائی، ہر عاشق رسول کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے، تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ایک بچہ راشد بھائی سے قرآن پاک سے 3 الفاظ پوچھتا ہے، اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں، اور ان سے متعلق آیات بھی بتاتے ہیں۔ راشد بھائی، آج بھی ایک بچہ آپ سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے الفاظ پوچھنے کی وہ کوشش کریں گے۔ قرآن کے بیٹا سارے ہی الفاظ اچھے ہی ہوتے ہیں اور نئے نئے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جی، تو آج کون 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھیں گے؟ میں پوچھوں گا۔ آپ پوچھیں گے؟ جی بیٹا، کون سے الفاظ آپ لائے ہیں آج پوچھنے کے لیے؟ راشد بھائی، آج میں آپ سے قرآن پاک سے 3 الفاظ پوچھوں گا۔ اس کا پہلا ہے آباسن، سودن اور لا ریبہ۔ آباسن کا معنی کیا ہے اور یہ قرآن پاک میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ ہاں بیٹا، آباسن کا معنی ہے بیکار، بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور دیکھیے، اللہ پاک نے ہمیں بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟
عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیٹا ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو کیا پتہ چلا، اللہ پاک نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم عبادت کریں، تاکہ ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ سدن کا معنی بیٹا ہوتا ہے آزاد، ٹھیک ہے نا، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس سدن لفظ کو بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، فرمایا کیا آدمی اس گھمنڈ یعنی اس گمان میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد، ہمیں پیدا کرنے کا اصل مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا، تو ہم شریعت کے، اسلام کے جو احکام ہیں اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پر ضروری کیا ہے کہ نماز پڑھیں، اس طرح روزہ اگر کسی پر فرض ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے بچہ، تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں اور نافرمانی نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، بلکہ جو اسلام کے ضروری احکام ہیں ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا آدمی اس گمان میں ہے، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ میرا تیسرا آخری ورڈ ہے لاریب۔ لاریب کا معنی کیا ہے؟ اور مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ لاریب بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں؟ بیٹا لاریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، ڈاؤٹ کہتے ہیں نا، لاریب نو ڈاؤٹ۔ اب یہ کسی کا نام تو نہیں رکھا جا سکتا نا، آپ کہیں لاریب، لاریب کا مطلب کیا؟ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، تو یہ نام نہیں ہے نا۔ تو نیم ایسا ہو کہ جس کا کوئی مطلب اچھا ہو، اور جو یا تو اللہ پاک کے پیاروں کے جو نام ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہے، ان کے ناموں پر نام ہو، یا صحابہ کرام کے ناموں پر نام ہو۔ اچھا، لا ریب کا معنی ہے کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ قرآن دلوں کا سکون ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت والے دن یہ قرآن پڑھنے والے کی شفاعت بھی کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، امید ہے اچھا لگا ہوگا، اسٹوری سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کی اگلی ایپیسوڈ میں، بہت ساری نئی معلومات کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کچھ نئے بچوں کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل